ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی ماں و بہنوں سے بھی گزارش اور درخواست کرتا ہوں کہ سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ آپ دن بھر بولتی ہیں، اب سننے کا موقع آیا ہے، کچھ دین کی بات سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں۔ اور ان تمام بھائیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں، مجھے بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی، لیکن آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو جہاں کھڑا ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر تشریف لے آئیں اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ لائق تعریف اور قابل مبارکباد ہیں حضرت مولانا ندیم صاحب، جو اپنے محلے، اپنے گاؤں، اپنے قصبے اور اپنے علاقے کو چھوڑ کر آپ کے یہاں تشریف لائے اور علم کی شمع کو روشن کیا، یہ علم کا باغیچہ لگایا۔ آپ تمام حضرات بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو جلسہ گاہ میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور ہم سب کو دین کی بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیوں، قرآن اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے نام۔ قرآن کتاب ہدایت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے۔ میں بات اسی وقت کر سکوں گا جب کہ آپ کی نظریں میری طرف رہیں۔ میری ماں و بہنوں سے بھی درخواست ہے، یا تو خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ان بھائیوں سے بھی درخواست ہے یا تو خاموشی کے ساتھ اندر تشریف لے آئیں، ورنہ گھر چلے جائیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ماحول بگاڑنے کی کوشش نہ کریں میرے بھائی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، قرآن اللہ رب العزت کا پیغام ہے انسانیت کے نام، اور یہ کتاب ہدایت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی راہبری اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جو ہمیں ہمارے معبود کا تعارف کراتی ہے، دنیا کے اندر رہنے والے، بسنے والے انسان کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے سب سے پہلا علم اس بات کا ضروری تھا کہ ہر انسان پہچانے، ہر انسان جانے کہ میرا خالق کون ہے، میرا مالک کون ہے، میرا معبود کون ہے، مجھے کس نے پیدا کیا ہے، یہ سر کس کے سامنے جھکانا ہے، سوال و جواب کا سلسلہ کس کے سامنے ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن سب سے پہلے ہمیں ہمارے رب کا تعارف کراتا ہے، ہمارا رب کون ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمارا معبود کون ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، ہمیں کس کے سامنے جھکنا ہے یہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی 3 آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم،
الرحیم مالکی یوم الدین۔ علماء نے لکھا ہے یہ 3 آیتیں ہیں، ان 3 آیتوں سے 3 عقیدے ثابت ہوتے ہیں، ایک مرد مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے 3 عقیدے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے، دوسرا عقیدہ رسالت کا ہے، تیسرا عقیدہ آخرت کا ہے۔ علماء نے لکھا ہے ان 3 آیتوں سے تینوں عقیدے ثابت ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس ان 3 آیتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور مختصراً ان کی کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ میں نے بتایا سب سے پہلا علم ہر انسان کے لیے یہ تھا کہ وہ پہچانے کہ میرا رب کون ہے۔ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، تو قرآن تعارف کراتا ہے کہ جان لو کہ تمہارا معبود کون ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا علم یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، ہمیں اپنے رب کا علم ہو۔ تو قرآن جب کھولتے ہیں، پہلا پارہ کھولتے ہیں، پہلا صفحہ کھولتے ہیں، پہلی سورت کھولتے ہیں، اس کی پہلی لائن کو دیکھتے ہیں، اس کی پہلی آیت ہمیں ہمارے رب کا تعارف کراتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں جو جس کی تعریف کرتا ہے، چاہے وہ کتابت کے ذریعے ہو، چاہے وہ خطابت کے ذریعے ہو، چاہے وہ تحریر کے ذریعے ہو، چاہے وہ تکلم کے ذریعے ہو، یہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اذانوں میں اگر تعریف ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، نمازوں میں اگر تعریف ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، سورتوں میں اگر تعریف ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے، انسانوں کی پیدائش کے اندر اگر کوئی تعریف ہے تو وہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ میرے بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی تمام مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، چاہے وہ زمین کے اندر رینگنے والا کیڑا ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلی ہو، چاہے وہ زمین کے اندر کوئی رینگتا ہوا کیڑا ہو، چاہے وہ سمندر کے اندر تیرنے والی مچھلی ہو، چاہے وہ دھرتی پر چلنے والا انسان ہو، چاہے وہ ہوا اور فضا میں اڑنے والے پرندے ہوں، چاہے وہ آسمان کے اوپر رکوع اور سجدہ کرنے والے فرشتے ہوں، یہ تمام کی تمام مخلوق اگر تعریف بیان کرتی ہے، اگر حمد و ثنا بیان کرتی ہے، یہ تمام کی تمام مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے، چاہے وہ عربی زبان میں ہو، چاہے وہ فارسی زبان میں ہو، چاہے وہ اردو زبان میں ہو، چاہے وہ ہندی زبان میں ہو، چاہے وہ انگریزی زبان میں ہو۔ لے آؤ دنیا کی کوئی سی زبان، لے آؤ دنیا کی کوئی بھی مخلوق، عرب و عجم، کالے گورے، مرد ہو یا عورت، دنیا کی ہر مخلوق اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ قرآن نے سب سے پہلا سبق مجھے اور آپ کو یہ دیا ہے، قرآن کا سب سے پہلا اعلان ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ کس کے لیے ہیں بھائی تمام تعریفیں؟ بولو بولو ذرا زور سے بولو، کس کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ قرآن مجھے اور آپ کو تعارف کراتا ہے رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا کیا، جس نے تمام مخلوق کو بنایا، جس نے تمام فرشتوں کو بنایا، جس نے تمام جناتوں کو بنایا، جس نے تمام انسانوں کو بنایا، جس نے درندوں کو بنایا، جس نے چرندوں کو بنایا، جس نے پرندوں کو بنایا، یہ ہوا میں اڑنے والی تمام کے تمام پرندے، اور یہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، اور یہ دھاڑنے والا شیر، اور میرے بھائیوں دنیا کی تمام مخلوق دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہتی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتی ہو، اللہ فرماتا ہے
میرا اور آپ کا رب مجھے اور آپ کو اپنا تعارف بیان کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا اللہ، پالنے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ۔ اللہ کیسے پالتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم ہوا کہ یہ پتھر آپ کے سامنے رکھا ہے، اس پر ایک عصا مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پر مارا، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک اور مارو، اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ایک اور مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب تیسرے پتھر پر مارا ہے اور وہ تیسرا پتھر ریزے ریزے ہوا ہے تو میرے بھائیوں اس پتھر کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے جو یہ تسبیح بیان کر رہا ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویرزقنی ولا ینسانی۔ پاک ہے وہ ذات جو مجھے اس پتھر کے اندر بھی دیکھ رہا ہے، سبحان من یرانی ویسمع کلامی۔ پاک ہے وہ ذات جو اس پتھر کے اندر بھی میری چیخ و پکار سن رہا ہے، ویعرف مکانی۔ پاک ہے وہ ذات جو میرے اس مکان کو جانتا ہے، ویرزقنی جو مجھے یہاں بھی روزی پہنچاتا ہے، ولا ینسانی جو مجھے بھولتا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں میرا رب ایسا کھلانے والا ہے، تمام مخلوق کو کھلانے والا اللہ، پیدا کرنے والا اللہ، نظام چلانے والا اللہ۔ تو میرے بھائیوں اس آیت سے ثابت ہو گیا، بات کو غور سے سننا۔ میں نے عرض کیا تھا 3 آیتوں سے 3 عقیدے ثابت ہو رہے ہیں۔ اس آیت سے عقیدہ توحید ثابت ہو رہا ہے۔ جب میں نے اور آپ نے بات مان لی کہ تمام تعریف ایک اللہ کے لیے ہے اور تمام جن و انس، تمام مرد عورت، تمام بوڑھے اور جوان، تمام کے تمام عالم اور عوام اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں، اور تمام عالم کا پالنہار وہی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بات سمجھ میں آ گئی، جب پیدا کرنے والا ایک اللہ، پالنے والا ایک اللہ، نظام چلانے والا ایک اللہ، تو سجدہ بھی اسی کے سامنے کیا جائے گا، پیشانی بھی اسی کے سامنے ٹیکی جائے گی، رویا بھی اسی کے سامنے جائے گا، مانگا بھی اسی سے جائے گا، اولاد اسی سے مانگی جائے گی، لباس اسی سے مانگا جائے گا، کام اسی سے مانگا جائے گا۔ کوئی مزار کچھ نہیں کرتا، کوئی پیر کچھ نہیں کرتا۔ میرے رب نے پہلی آیت کے اندر قرآن کریم کی یہ پیغام دیا ہے، الحمدللہ رب العالمین کہ تمام تعریفیں ایک اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ جب میرے بھائیوں وہ تمام جہانوں کا پالنہار ہے، تمام جہانوں کو کھلانے والا ہے، تمام جہانوں کو پلانے والا ہے، تو مجھے بھی وہی کھلاتا ہے، مجھے بھی وہی پلاتا ہے، مجھے بھی وہی روزی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ میرے اور آپ کے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے اس ایک آیت سے توحید ثابت ہو گئی۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اور آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ ہے الرحمن الرحیم، وہ مالک کائنات جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں، دنیا میں بھی رحم کرتا ہوں، آخرت میں بھی رحم کروں گا۔ میرے بھائیو اللہ نے میرے اوپر اور آپ کے اوپر کیسے رحم فرمایا ذرا غور سے سوچو۔ جس روز، جس مہینے میں، جس لمحے میں میں اور آپ دنیا کے اندر آئے، میرے اور آپ کی پیدائش جس لمحے کے اندر ہوئی ہے، اسی وقت اسی لمحے کے اندر کتوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، گدھوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، جانوروں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن میرے مالک نے مجھے اور آپ کو کتوں میں پیدا نہیں فرمایا، گدھوں میں پیدا نہیں فرمایا، بلکہ میرے مالک نے مجھے اور آپ کو عظیم الشان مخلوق کے اندر پیدا فرمایا۔ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا اور مجھے انسان بنا
بنایا، پھر اس کے بعد دنیا کے اندر جب مخلوق آئی، چلو انسانوں میں بھی جس وقت میری پیدائش ہوئی اسی وقت اسی عین لمحے میں اور اسی گھڑی کے اندر میرے بھائیوں عیسائیوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، مجوسیوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، مشرکوں کے یہاں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن میرے مالک کا فضل ہو گیا، کائنات کے رب کا میرے اوپر رحم ہو گیا کہ مجھے اور آپ کو ایمان والی گود عطا فرمائی، اور مجھے اور آپ کو ایک ایسی ماں کی گود عطا فرمائی جو ایک اللہ کو مانتی ہے، جو رسول اللہ کو مانتی ہے، جو کتاب اللہ کو مانتی ہے۔ میرے بھائیو یہ تھا دوسرا عقیدہ۔ پھر اللہ کیا رحم نہیں کر رہا ہے میرے اور آپ کے اوپر؟ روزانہ آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں، میرا مولا رحم کرتا ہے، سزا نہیں دیتا۔ کیا ڈی جے پر ننگے ناچ نہیں ناچے جا رہے ہیں؟ کیا روپے اور پیسے کی نشے کے اندر آ کر ہم کون سا گناہ نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہماری تجارت سود پر نہیں چلی گئی؟ کیا ہمارے بازار جھوٹ پر نہیں چلے گئے؟ کیا میرے بھائیو میرا مولا ہمارے اوپر رحم نہیں کرتا؟ میرے بھائیو ہم نے آنکھوں سے غلط دیکھا، میرے مالک نے پھر بھی رحم فرمایا۔ ہم نے کانوں سے غلط سنا، میرے اللہ نے پھر بھی رحم فرمایا۔ ہم نے زبانوں سے غلط بولا، میرے اللہ نے پھر بھی رحم فرمایا۔ میرے بھائیو اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے۔ جب اللہ رحمان بھی ہے، جب اللہ رحیم بھی ہے، تو میرے بھائیو اس اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ وہ میرا مالک ہمیں اندھیرے میں چھوڑ دے اور ہمارے لیے رہبری کا سامان تیار نہ کرے، رہنمائی کا سامان تیار نہ کرے۔ اس لیے میرے بھائیو میرے اللہ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا، جس میں انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، جو میرے اور آپ کے لیے آئے، رہبر بن کے آئے اور ہماری رہنمائی فرمائی، ہمیں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کی رضا کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کیا ہے۔ کیا طریقہ اسلام نے ہمیں نہیں بتایا؟ میرے بھائیو اسلام نے تو ایک ہلکی سی چیز کو بھی بتایا ہے کہ اگر تم راستے میں گزر رہے ہو اور راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز تمہارے سامنے آ جائے، اس کو ہٹا دو، اسے راستے میں نہ رہنے دو، راستے سے ایک طرف کر دو تاکہ تمہارے کسی بھائی کو پریشانی نہ ہو جائے۔ اسلام نے تو، شریعت نے تو ہمیں استنجے کا بھی طریقہ بتایا ہے، بیت الخلاء میں کون سی دعا پڑھ کر جانی ہے، کس طرح جانا ہے، کس طرح باہر آنا ہے، تمام کی تمام رہبری، تمام کی تمام رہنمائی یہ ہماری کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیو اس آیت سے عقیدہ رسالت ثابت ہوتا ہے۔ پہلی آیت سے عقیدہ توحید، دوسری آیت سے عقیدہ رسالت ثابت ہو رہا ہے۔ تیسری آیت جو میں نے پڑھی ہے، معصوم بچوں سے گزارش کروں گا یا تو گھر جا کر سو جاؤ یا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یا تو گھر جا کر سو جاؤ یا خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ مجھے یہی تیسری آیت بیان کرنی ہے میرے بھائیو۔ یہ تیسری آیت کون سی ہے؟ تیسری آیت میں میرا اور آپ کا رب، میرا اور آپ کا خالق، میرا اور آپ کا مالک مجھے بتاتا ہے، آپ کو بتاتا ہے، دنیا میں رہنے والے بسنے والے انسانوں کو بتاتا ہے، مالک یوم الدین، کہ میں وہ رب ہوں جو روز جزا کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن کا مالک ہے، جو حساب و کتاب کے دن کا مالک ہے، جس دن ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، اس دن کا میں رب ہوں، اس دن کا میں مالک ہوں۔ میرے بھائیو بس مجھے اسی تیسری آیت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ یہ فرما رہا ہے مالک یوم الدین، میں روز جزا کا مالک ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تو آج بھی ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تو کل بھی ہر چیز کا مالک تھا، اللہ تو آئندہ بھی ہر چیز کا مالک رہے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کا مالک اللہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ، اور زمین و آسمان کا مالک اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کتنی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سلطنت ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اقتدار اور حکومت ہے۔ وہو علی
کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ ہی کے لیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب اللہ کل بھی ہر چیز کا مالک تھا، آج بھی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ فرشتوں کا مالک اللہ، جناتوں کا مالک اللہ، انسانوں کا مالک اللہ، آسمان و زمین کا مالک اللہ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ، درندوں چرندوں پرندوں کا مالک اللہ، ہوا میں اڑنے والی مخلوق کا مالک اللہ، پانی میں تیرنے والی مخلوق کا مالک اللہ، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والی مخلوق کا مالک اللہ۔ میرے بھائیو، ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ پھر اللہ نے یہ کیوں فرمایا مالک یوم الدین، کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ میرے بھائیو، بتانا یہ مقصود ہے کہ دنیا میں تو عارضی طور پر کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ ملکیت دی گئی ہے۔ کوئی کہتا ہے صاحب میں اس کپڑے کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس مائک کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس کیمرے کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس اسٹیج کا مالک ہوں، کوئی کہتا ہے میں اس زمین کا مالک ہوں۔ میرے بھائیو، لیکن ایک دن آنے والا ہے جسے قیامت کا دن کہتے ہیں، وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس دن تمام ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، کوئی کسی کی ملکیت نہیں رہے گی۔ میرے بھائیو، اس روز میرا اور آپ کا رب مجھے اس طرح اٹھائے گا کہ ہم زمین کے مالک تو کیا ہوتے، ہمارے بدن پر لباس بھی نہیں ہوگا، ہم لباس کے بھی مالک نہیں ہوں گے۔ قرآن اعلان فرما رہا ہے کما بدانا اول خلق نعید، ہم اس روز تمہیں اس طرح بیدار کریں گے، اس طرح اٹھائیں گے، اس طرح پیدا کریں گے جس طرح تمہیں پہلے پیدا کیا تھا۔ جب تم دنیا کے اندر آئے، تم کسی زمین کے مالک نہیں تھے، دکان کے مالک نہیں تھے، مکان کے مالک نہیں تھے، حتیٰ کہ تم ایک کپڑے کے مالک نہیں تھے، تمہارے بدن پر ایک لباس نہیں تھا۔ کل قیامت کا دن آنے والا ہے میرے بھائیو، اور وہ دن ایسا ہے کہ اس روز تمام ملکیتیں ختم ہو جائیں گی، اور اس روز اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی ملکیت ہے؟ آج سب کی صدارت ختم، وزارت ختم، بادشاہت ختم، ملکیتیں ختم، حکومتیں ختم، اقتدار ختم، عزت ختم، عہدہ ختم۔ آج تمام کی تمام اقتدار اور تمام کے تمام عہدے ختم ہو جائیں گے۔ اس روز ایک ہی مالک ہوگا۔ پھر آواز آئے گی للہ للہ، آج صرف ایک ہی مالک ہے، للہ الواحد، ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں۔ وہ لا زوال ہے، وہ لا جواب ہے، وہ با کمال ہے، وہ بے مثال ہے۔ میرے بھائیو، کون ہے؟ للہ الواحد القہار، آج صرف ایک اللہ کی حکومت رہے گی۔ اس روز میرا رب سنائے گا بتاؤ وہ دنیا کے اندر جو فرعون بنے ہوئے تھے، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، میرے بھائیوں آج یہ تیسرا عقیدہ جس کو آخرت کا عقیدہ کہتے ہیں ہمارے دلوں سے نکلا ہے۔ اسی وجہ سے آج ظلم و ستم کے بازار گرم، آج گناہوں کے بازار گرم، آج سود کے بازار گرم، آج جھوٹ کے بازار گرم۔ میرے بھائیوں آج اپنے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے۔ آج پیسے کی جھنکار پر، پیسے کی جھنکار پر اور اس دولت کی جھنکار پر ننگے ناچ ناچے جا رہے ہیں۔ اس روز میرا رب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کہاں ہیں تمہاری بادشاہتیں، بتاؤ کہاں ہیں تمہاری ملکیتیں؟ للہ الواحد القہار، بس اس دن ایک ہی رب رہے گا، ایک ہی اللہ رہے گا، آج بھی ایک، کل بھی ایک اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ اور اس روز صرف ہمارا مالک اللہ ہوگا، تمام ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں یہی وہ عقیدہ تھا جس کو اللہ کے نبی نے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں میں پیوست فرمایا تھا۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، بس
یہ واقعہ سنا کر بات کا اختتام کرتا ہوں۔ ایک خاتون اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، ایک غلطی ہو گئی ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے پاک صاف فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ عورت دوسری جانب سے آتی ہے، دوسری طرف سے آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے پاک صاف فرما دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے ہیں۔ یہ عورت تیسری طرف سے آتی ہے، پھر چوتھی طرف سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب تیرے اوپر حد قائم کرنی پڑے گی، جو تو نے غلطی کی ہے، جو تو نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، اب اس کی سزا دنیا میں مل کر رہے گی، لیکن تیرے پیٹ کے اندر بچہ ہے، اس بچے کی غلطی نہیں ہے، اس بچے نے کوئی گناہ نہیں کیا، گناہ تجھ سے ہوا ہے، بچے سے نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب اس بچے کی ولادت ہو جائے اور یہ بچہ تیرے دودھ کا محتاج نہ رہے تو میرے پاس آنا۔ یہ عورت چلی جاتی ہے، کوئی FIR درج نہیں کی گئی، کوئی نام نہیں تحریر کیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ عورت چلی جاتی ہے اور جانے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، اس کے بعد دودھ کی مدت کا زمانہ ہوتا ہے، یہ عورت اس کو دودھ پلاتی ہے۔ جب یہ زمانہ گزر جاتا ہے، اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور یہ عورت اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر عرض کرتی ہے اللہ کے نبی یہ میرا بچہ ہے جو اب میرے دودھ کا بھی محتاج نہیں رہا، میرے پیارے نبی اب آپ میرے اوپر حد جاری فرما دیجئے۔ یہ عورت کیوں آئی میرے بھائیوں؟ یہاں بچے کی ولادت ہو گئی جو اس عورت کے دل کو لبھا رہا ہے، لیکن یہ عورت سمجھ رہی ہے کہ میں دنیا کی سزا تو برداشت کر سکتی ہوں، آخرت کی جو سزا ہے وہ مجھ سے برداشت ہونے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی آپ میرے اوپر حد جاری فرما دیجئے۔ اس عورت کے اوپر حد جاری کر دی گئی۔ جب وہ عورت اس دنیا سے رخصت ہو گئی، آقا نے اس کا نماز جنازہ ادا کرانے کے لیے آپ علیہ السلام جیسے ہی آگے قدم رکھتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس عورت نے تو بڑا گناہ کیا تھا، بڑی غلطی کی تھی اور آپ اس کی نماز ادا کر رہے ہیں، آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عمر اس نے گناہ تو بڑا کیا تھا لیکن اس نے جو توبہ کی ہے وہ توبہ بھی اتنی بڑی کی ہے، اگر پورے اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے تو پورے اہل مدینہ کی مغفرت کے لیے اور معافی کے لیے یہ اس کی توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس اسلامیہ، یہ مکاتب قرآنیہ جو ہمارے درمیان جگہ جگہ پر موجود ہیں، یہ ہمیں ان چیزوں کا درس دیتے ہیں، یہ ہمیں قرآن کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں، اخلاق کا درس دیتے ہیں، حیا اور پاک دامنی کا درس دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں ان علماء کرام کی قدر کرنی ہے۔ بس میں اپنی بات کا اسی پر اختتام کرتا ہوں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد حضرت مولانا ارشد مدنی زندہ باد۔